میں ایک ہمیں بھی اندازہ تھا، پوری دنیا کو اندازہ تھا، ہماری حکومت کو بھی اندازہ تھا کہ اس کی وجہ سے، جنگ چھڑنے کی وجہ سے آئل سپلائز جو ہیں وہ متاثر ہوں گی، اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھیں گی اور پاکستان پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور ہم ایز اپوزیشن بالکل تیار تھے حکومت کو اس حد تک سپورٹ کرنے کے لیے کہ جو بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز کے، وہ حکومت کے لیے مشکل ہوگا برداشت کرنا۔ بہت حد تک ان کو برداشت کرنے کی ضرورت بھی تھی، اس کے طریقے بھی تھے، لیکن ان کو پاس آن کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ حکومت ہر اناؤنسمنٹ کے وقت کچھ نہ کچھ ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گی جس سے کچھ بڑے مافیاز کو تو فائدہ ہو، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے اور بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کا ڈاکہ ڈالا جائے۔ بغیر کچھ ویسٹ کیے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 ایسے میجر ڈیسیشنز حکومت نے لیے ایران امریکہ وار کے بعد، جس سے یا تو کم کی گئیں قیمتیں یا زیادہ کی گئیں۔ سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا مارچ 7 کو، جب وار چھڑنے کے ایک ہفتے کے بعد۔ اب اس دن یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا، ہمارے وزیروں نے کہا، پیٹرولیم منسٹر نے کہا، فائنانس منسٹر نے کہا، سب نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس 1 مہینے کے ریزروز موجود ہیں۔ 1 مہینے کے ریزروز موجود ہیں۔ کس پرائز پر آئے تھے وہ اولڈ سٹاکس پر آئے تھے۔ تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس دن 7 مارچ کو 55 روپے پرائز بڑھا دیں پیٹرول کی، اور 55 روپے ہی پرائز بڑھا دیں ڈیزل کی۔ جو 55 روپے پیٹرول کی پرائز بڑھائی، اس میں بھی 2 چیزیں کی گئیں۔ ایک 30 روپے انٹرنیشنل آئل پرائسز کا کہا گیا، اور 25 روپے آپ کا پیٹرولیم لیوی کی حد میں۔ اب ایک طرف آپ خود ایک اتنی بڑی آپ جھٹکا دے رہے ہیں قوم کو۔ 30 روپے کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی غلط تھا کیونکہ وہ پرانے سٹاکس تھے۔ ایک چیز جو اس حکومت نے بار بار ڈسپلے کی ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز بزنس ایز یوزول ہوتی تھی ان دا پاسٹ، اب آپ کو اس کا طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا، اس کے فارمولا چینج کرنے پڑیں گے۔ پہلے اوپر نیچے اتنی تیزی سے نہیں ہوتی تھی۔ سو آپ اگر کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے فارمولا چینج کرنا تھا تو وہ عوام کی بہتری کے لیے کرنا تھا۔ سو آپ نے 25 روپے ٹیکس لگا دیا، اور 30 روپے آپ نے وہ بڑھا دیا جس پرانے سٹاکس پر۔ فائدہ کس کو پہنچا؟ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ پہنچا۔ ونڈ فال پروفٹ انہوں نے خریدے تھے کس ریٹ پر؟ $60-65 فی بیرل پر، اور بیچے کس ریٹ پر؟ $85-90 فی بیرل پر۔ نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے عوام کا۔ جیبیں کس کی لوٹی گئی؟ پاکستان کے غریب عوام کی۔ اس کے بعد دوسرا فیصلہ ہوا 1 اپریل کو، اس میں آپ نے 2 بڑے پرائس انکریز اناؤنس کیے۔ ایک ڈیزل کی مد میں 185 روپے، اور پیٹرول کی مد میں 135 روپے۔ اس 135 روپے میں بھی ذرا دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا۔ 80 روپے انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے، اور 55 روپے پیٹرولیم لیوی کی مد۔ ہم نے ہنگامہ مچا دیا، اپوزیشن نے ریاکشن کیا کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل آئل پرائسز کا اتنا افیکٹ ہے، ہم بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بوجھ برداشت نہیں کر، آپ 55 روپے ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ 25 روپے آپ نے پچھلی دفعہ لگا دیا تھا، 80 روپے آپ نے پیٹرولیم لیوی جو اس سے پہلے وار سے پہلے 80 روپے تھا اس کو ڈبل کر دیا۔ 3 ہفتے کے اندر آپ نے ڈبل کر کے 160 روپے کر دیا۔ اتنا جب ریاکشن ہوا، تیمور نے بھی یہاں پریس کانفرنس کی، سلمان راجہ نے وہاں لاہور میں پریس کانفرنس کی، میں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی، ہمارے دوسرے جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ، دوسرے لوگ، سب نے یہ شور مچایا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہ کریں آپ۔ اس کا صرف یہ نہیں کہ عوام پر ڈائریکٹ بوجھ پڑے گا، اس کا انفلیشنری افیکٹ ہوگا، سب چیزوں میں جا کے افیکٹ ہوگا، اور اکانومی کا برا حال پہلے ہی ہو چکا ہے اور زیادہ ہوگا۔ سو آپ نے کیا کیا؟ 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم آئے، اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، جب بھی ریڈیوس کرنے ہوتی تھی تو وزیر اعظم تھے، اور انکریز کرنی ہوتی تھی تو وزیروں کو بھیجتے تھے۔ 24 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم آئے، اور انہوں نے بڑے ایسے کہا جیسے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں فوراً اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 80 روپے ہم واپس لے لیں۔ 80 روپے آپ نے واپس اس لیے نہیں لیے تھے کہ آپ نے کوئی ریکیلکولیشن کی تھی۔ 80 روپے آپ نے اس لیے واپس کیے تھے کہ آپ پکڑے گئے تھے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اکویٹ اینڈ گیو دیٹ ایگزامپل کہ آپ ایک چیز میں ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑے گئے، اور اس کے بعد جب پکڑے گئے تو آپ نے کہا اچھا یہ مال واپس لے لیں۔ ویئر از دا اکاؤنٹیبلٹی؟
why were those ministers or those other people advisors held responsible کہ جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا جس کی وجہ سے آپ نے 80 روپے in the first place بڑھائے. ڈیزل کی پرائس میں ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے 186 روپے کا انکریز کر دیا, 185 یا 186 روپے کا انکریز کر دیا. ہم نے شور مچایا, ہم نے کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 30% سب کو پتہ ہے 30% ڈیزل جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے, 70% لوکلی ریفائنڈ ہوتی ہے, 70% کا انٹرنیشنل آئل پرائسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ پاکستان کے عوام کا خیال نہ رکھتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے 100% جو 70% جو یہاں لوکل ریفائن ہوتا ہے اس پر بھی انٹرنیشنل آئل پرائسز کا امپیکٹ ڈال دیا. اور ریزن کیا ہے کہ یہ ایک فارمولا ہوتا ہے. فارمولا اگر تھا, دیز ور انیوزل ٹائمز اینڈ اٹ ریکوائرڈ انیوزل سولوشنز. آپ کو سمپل ایک چیز کرنی تھی, یہ کاسٹ کتنا کیا. ایک چھوٹا سا دکاندار بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ جی آپ اتنا کاسٹ کیا, اتنا میں چارج کروں. آپ نے کیا کہ 70% جو لوکل ریفائنڈ ہے اس پر بھی لگا دیا انٹرنیشنل آئل پرائسز کا امپیکٹ, اور آپ نے کر دیا 520 روپے, 185 روپے آپ نے بڑھا دی قیمت ایک جھٹکے میں. اب جب اس پر شور ہوا, بہت زیادہ شور ہوا, تو جو پچھلے ہفتے کو ٹاک شروع ہو رہی تھیں اس سے ایک رات پہلے وزیر اعظم آئے. اب بڑا انیوژل تھا کہ ان کو تو فوکس وہاں کرنا چاہیے تھا. انفیکٹ سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر بھی آئے ہوئے تھے, لیکن اتنا زیادہ پریشر تھا کہ یہ آپ نے قوم کی جیبوں سے لوٹ کے آئل ریفائنریز کو ڈائریکٹ فائدہ 150 روپے پر لیٹر کا ریفائنریز کو آپ نے فائدہ پہنچایا جو ان کا حق نہیں بنتا تھا. دس واز اوور اینڈ ابو دیئر نارمل پروفٹس. سو آپ نے جب 150 روپے لوگوں کو چارج کیا تو وزیر اعظم صاحب آئے 10 اپریل کی رات کو, اور انہوں نے پھر معصومانہ طریقے سے کہا میں فل فور 135 روپے ڈیزل کی مد میں کم کرتا ہوں. I mean, we will not let you just say that and get away with it. We want specific answer. کس نے مشورہ کیا تھا, کس کی پیسوں, کس کے جیبوں کو لوٹا گیا اور کن کو فائدہ پہنچایا گیا. پہلی دفعہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, دوسری دفعہ آپ نے آئل ریفائنریز کو فائدہ بنایا, اور ونڈ فال پروفٹس اور انیوزل سرکمسٹانسز میں, مشکل ترین حالات میں, بجائے کہ آپ تھوڑا سا نرمی کرتے, بجائے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا تھا اس کا بینیفٹ اگر کسی کو جانا تھا, عوام کو جانا تھا, آپ نے بینیفٹ ان کو آئل ریفائنریز کو اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پہنچا دیا, اور بڑے آرام سے آپ ہضم کر کے. تو یہ ہم نے اس میں آپ کو ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے. ہم نے ایک پورا اسٹیٹمنٹ بنائی ہے, ڈیٹ بائی ڈیٹ, امپیکٹ بائی امپیکٹ, اینڈ دین وی ہیو آسکڈ اسپیسیفک کویسچنس کہ آپ کیا کریں گے. میں ایک صرف اور چیز کی بات کروں گا کہ سعودی عربیہ سے ہمیں اللہ کا شکر ہے $3 بلین کا کمٹمنٹ آ گئی ہے, جو میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں پاکستان میں آ جائے گا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں, اور یہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا جو $3.5 بلین جو ہمیں UAE کو واپس دینا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور سعودی عربیہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہا ہے, اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مشکل ترین وقت میں. لیکن ہماری یہ مشکلات, آپ کو یاد ہے اپریل 2022 میں جب وزیر اعظم آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں کشکول اٹھا کے نہیں جاؤں گا. 4 سال کے بعد واٹ ڈز اٹ سے کہ معیشت کا کیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو سعودی فنڈ جب واپس آ جائیں گے تو $12 بلین آپ کے فرینڈلی کنٹریز سے, 2 فرینڈلی, اب ڈپینڈنسی 2 فرینڈلی کنٹریز پر ہے. If they pull out their money, 16 بلین ٹوٹل ریزروز ہیں. آپ کی اکانومی کہاں ہے؟ ایک ہفتے میں ڈیفالٹ کر جائے گی. ہم نہیں چاہتے, ہم صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی ارننگز بھی کچھ کی ہیں, اور وہ جو باقی بچا ہے اس میں تقریباً $3.5 بلین پچھلے 2 سال میں IMF سے آ چکے ہیں. تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں ارن کیا پچھلے 4 سال میں. not a penny has been added, and this is what is most alarming. باقی جو ابھی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ہم اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, بجلی کے حوالے سے جو تیمور ذکر کریں گے. تیمور جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں اگر آ رہی ہے تو ہاں جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے زبیر بھائی نے فنش کیا ہے, بلکہ اس میں 2 باتیں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے. ایک یہ ڈیزل کی قیمت پہ, اور یہ پورا ایک تھیم ہے. میں نے آپ کو آج کے اخبار لے کے ہی آپ کو 6-7 جگہ ثبوت دکھانا ہے کہ اس حکومت کی کتنی زیادہ کنفیوژن ہے معیشت پہ. سب سے پہلے تو آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ زبیر بھائی کی بات کو دہراتے ہوئے کہ فیول پرائسنگ میں یہ ایشو نہیں رہا کہ عالمی منڈی میں فیول کی قیمت زیادہ ہوگی تو یہاں پہ ہمیں کم کرنی پڑے گی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن جو جسٹیفیکیشن آپ دیتے رہے ہیں
جب وقت سے پہلے قیمت زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجبوری ہے، جب اگلے دن پرائم منسٹر صاحب کام کرتے ہیں تو ایک دم مجبوری ختم ہو گئی، جب ڈیزل کی قیمت زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فارمولا ہے، جب پرائم منسٹر صاحب دوبارہ آتے ہیں تو پھر فارمولا ختم ہو گیا۔ اور یہ جو ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، آبویسلی یہ عوام کے لیے اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آج آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے فارمولا جو ہے وہ بدلا ہے تو یہ آگے ہمارے سپلائی چین پہ یہ اثر کرے گا۔ یہ آپ کو یہی دکھاتا ہے کہ ایک طرف بھی فیصلہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے لیا جاتا ہے، اور جب فیصلہ ریورس بھی کیا جاتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے۔ ڈاکہ بھی اور ساتھ انکمپٹنس بھی، یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ آگے جاتے ہوئے یہ صرف پیٹرول کی بات نہیں ہے، یہ جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے، میں یہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں، یہ دوسری بات ہے جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ $3 ارب پاکستان کو دیے، اور بالکل اس کو بھی ایکنالج کرنا پڑے گا کہ جہاں تک یہ پرشین گلف میں مشرق وسطی میں یہ جنگ کا تعلق ہے، وہاں پہ پاکستان کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے، لیکن جہاں پہ یہ $3 ارب ہمارے ریزروز کو جو ہے وہ واپس اس لیول پہ لے جاتے ہیں، یہ جس طریقے سے میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اگر آپ کے $16 ارب ریزروز میں $12 ارب، میرے خیال میں شاید قطر کے بھی $1 ارب ہیں اس میں شاید، بٹ چین اور سعودی عربیہ کے ریزروز ہیں، تو جو آپ کو معاشی اور فارن پالیسی میں خود مختاری چاہیے، یہ $3 ارب ایک دوست ملک سے لینا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت معیشت کو انٹرنیشنل منڈی میں اٹریکٹیو بننے میں بالکل فیل ہو چکی ہے، ورنہ ہمارے پاس 4 سال میں $3 ارب اپنے وسائل سے واپس کرنے کا مسئلہ تو نہ ہوتا نا۔ یہ تھیم ہے آج کا، آپ بار بار دیکھیں گے حکومت کے بیانات سے، حکومت کی سٹیٹمنٹ سے کہ کہاں کہاں پہ یہ حکومت فیل ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں جب 4 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ابھی نہ وہ کچھ کر سکتی ہے، نہ ان کے پاس جواز ہے کچھ کرنے کا۔ اس میں آپ سب سے پہلی بات، بجلی سے پہلے بھی آپ محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ویسے ہی کوٹ کروں جو انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے میرے خیال میں میڈیا کو کہا تھا کہ آپ کے ہی نمبرز ہیں کہ $100 ارب باہر گئے ہیں، پھر بعد میں میرے خیال میں انہوں نے کوئی وضاحت بھی دی ہے، لیکن انہوں نے 2 باتیں کہیں جو بڑی عجیب ہیں، میں نے وضاحت نہیں سنی، لیکن چاہے وہ $100 ارب مان رہے ہیں، $10 ارب مان رہے ہیں، $50 ارب مان رہے ہیں، $5 ارب مان رہے ہیں، یہ تو حکومت کا منی لانڈرنگ کا ماننا ہے۔ یہی باتیں جو ہے وہ IMF کی گورننس رپورٹ میں ہو رہی تھی، تو جب آپ مان رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایڈمیشن ہی اس حکومت کی فیلئر کی ایڈمیشن ہے کہ آپ سے اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ 4 سال میں آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ نارملی یہ حل نہیں دیتے، محسن نقوی صاحب نے ایک حل بھی دے دیا، وہ حل بھی بڑا پرابلمٹک ہے۔ حل کیا تھا؟ ہم 2 لوگوں کو اٹھائیں گے، سب پتہ چل جائے گا۔ ایک لیول پہ تو یہ مذاق کی بات ہے، لیکن یہ آپ کو دونوں چیزیں دکھاتا ہے کہ معیشت بھی تباہ اور آئین اور قانون بھی تباہ، کہ انٹیریئر منسٹر مطلب کھل کے میڈیا کو کہہ سکتا ہے کہ ہم 2 لوگوں کو اٹھائیں گے۔ یہ چیز آپ دیکھ لیں اور حکومت کے بیانیوں کو سنتے جائیں۔ اچھا، ویسے آپس کی بات ہے، مذاق میں اپنے پارٹی میں بھی اپنے پنجاب کے کولیگز کو کہہ رہا تھا، یہ جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے لاہور میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، پنجاب میں رپورٹس ہیں 16 گھنٹے تک، کل اسلام آباد میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں تو یہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ یہی تو پاکستان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ جو باقی پاکستان میں ہوتی ہے تو
اس کی تو یہاں پہ آواز ہی نہیں آتی، اور جب آواز ہی نہیں آتی تو حل ہی نہیں آتا. آپ پشاور میں حیات آباد، کینٹونمنٹ، یونیورسٹی ٹاؤن سے باہر جائیں، آپ کو باقی خیبر پختونخوا میں بجلی کی پروویژن نہیں ملے گی. چوری ختم کرنی ہے تو چوری ختم کریں، لیکن انویسٹ کریں. پشاور میں 22-23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ حسب معمول ہے، کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، یہی حال بلوچستان کا ہے، یہی حال انٹیریئر سندھ کا ہے، یہی حال باقی خیبر پختونخوا کا ہے، یہی حال فاٹا کا ہے. ابھی گرمیاں شروع ہی نہیں ہوئی. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ آپ کو پاکستان کی اکنامک کرائسس بتاتا ہے. اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے. جو قطر سے RLNG سپلائی ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ اب زیادہ مہنگے پلانٹس نہیں چلاتے، کیونکہ جیسے ابھی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ باتیں نہ کہیں. کل فائنانس منسٹر نے واشنگٹن DC میں خود کہا کہ ہمیں اپنے فیول سپلائی کے ریزروز بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ فیول سپلائی کے ریزروز نہیں ہے. ورنہ ایسے کسی ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کہیں کہ یہ 2 دن کے کرائسس کے بعد مارکیٹ 8 بجے بند کریں، پورے ملک میں بند کریں، ٹھیک ہے جی، دفتر کوئی نہ جائے. یہ سارے سٹیپس آپ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے 4 سال میں سارے اکنامک کرائسس میں سے ایک کو بھی نہیں سالو کیا. لیکن یہ بجلی میں جو تباہ کن لوڈ شیڈنگ ابھی پورے ملک میں ہو رہی ہے، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے، یہ میں نے صبح دیکھا، میرے خیال میں یہ ڈان میں تھا یا دا نیوز میں تھا، کہ جو حکومتی سپوکس پرسن ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں پیک آرز ریلیف اسٹریٹجی. بجلی نہ دینا آپ کے لیے یہ ریلیف اسٹریٹجی ہے. کہہ رہے اس کی وجہ سے آپ کا بل نہیں زیادہ ہو رہا. یعنی میں پھر اسی اسپرٹ میں اس حکومت کی جو اکنامکس ہے اس پہ میں مزید ان کو پھر تجویز یہ دیتا ہوں کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر میکسیمم ریلیف اسٹریٹجی پہ جائے، بجلی بند کر دیں. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی بل نہیں آئے گا. لیکن اگر اس طرح ملک کی معیشت چلانی ہے، ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے فارم 47 کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا جی، مزید خبر سن لیں. آج کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ سبسڈی جو 2 ہفتے کی، ہم نے 100 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا. آج ماشاءاللہ خبر آ گئی 100 نہیں 172 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا. اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی فگر ٹھیک ہے یا فگر ٹھیک نہیں ہے، لیکن کمال کی بات ہے یہ، جب آپ جو ہے وہ اخباروں کو دیکھ لیں، بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جو IMF کا سرپلس کا ٹارگٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو رہا، اس لیے ان کو ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹنا پڑا. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سارے محکموں کا کٹا ہے. NHA کا کٹا ہے، ہیلتھ کا کٹا ہے، ایجوکیشن کا کٹا ہے، ڈیفنس کا کٹا ہے. حالانکہ میرے خیال میں ڈیفنس کا نہیں کٹنا چاہیے. فاٹا کا کٹا ہے. ہم کہتے ہیں، میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی کہ فاٹا کو 1 روپے نہیں ریلیز ہوا تھا. میرے خیال میں ایگزیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے، 15 یا 20 ارب روپے جو ہے وہ فاٹا کا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے. اپنے حلقوں کے اسکیموں کا 1 روپے بھی نہیں کاٹا. 2 باتیں، جب آپ کاسٹ کٹنگ نہیں کریں گے، جب آپ واقعی کفایت شعاری نہیں کریں گے، جب آپ خود کے لیے گلف سٹریم جیٹ G550 لیں گے، دنیا کی واحد وزیر اعلیٰ یا گورنر جس کے پاس ایک ایسے پرائیویٹ جیٹ ہے، کیلیفورنیا میں نہیں ہے، نیو یارک میں نہیں ہے، فلوریڈا میں نہیں ہے، ممبئی میں نہیں ہے، دلی میں نہیں ہے، گجرات میں نہیں ہے، صرف پاکستانی پنجاب میں ہے، تو پھر آپ کو فاٹا کا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹنا پڑے گا. پھر یہ بھی حقیقت ہوگی. لیکن پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اس ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی پچھلے سال بھی جو ایکچوئل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوا ہے وہ 1000 ارب میں کوئی 500 ارب ہوا ہے. اس سال بھی کوئی اتنا ہوگا. 2022 کے فگرز میں آپ لے لیں جب خان صاحب تھے، تو مطلب یہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ
اس کی آدھی ہے. اور ابھی میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, اس پہ علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے کہ جس بات کو یہ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ میں ایکچولی ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے اور ان کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ جو میں نے مثال دی, یہ میں نے آپ کو ان کی فگر فجنگ کی مثال دی. اور یہ جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی نے اس ماحول میں عوام کا بھی سوچنا ہے. آج ایک ادارہ ہے, اس کا جو ہے وہ نام ہے سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر. انہوں نے پوری ریسرچ کی ہے, یہ بزنس ریکارڈر میں رپورٹڈ ہے, پاورٹی پہ. حکومت کی فگرز آئی تھی کہ پاکستان میں پاورٹی جو ہے, غربت جو ہے, وہ سب سے زیادہ ترین شرح پہ ہے, 28% کو بڑھ گئی ہے. یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ 28% نہیں ہے, 44% ہے. ورلڈ بینک والے فگرز پہ ہم واپس آ گئے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے پھر سے 12 کروڑ پاکستانیوں کو بالکل غربت کی لکیر کے نیچے جو ہے وہ کچل دیا ہے. اور پھر جب بجلی بند کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کے لیے ریلیف ہے, کیونکہ بجلی نہیں ہوگی تو آپ کو بل نہیں دینا پڑے گا. اس قسم کی اکنامکس ویسے دنیا میں اس قسم کا بندہ ہی ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز دے سکتا ہے. اچھا جی, امریکہ پہ آتے ہیں. وزیر خزانہ امریکہ میں, اور امریکہ میں میں نے بڑی انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی امریکہ کی ٹریڈ سیکرٹری کے ساتھ, اور بڑی سرخی لگی ہے کہ پاکستان اینڈ امریکہ ٹو ڈیپن اکنامک ٹائز. امریکہ سے انویسٹمنٹ آئے گی, پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہاں پہ ہم بیٹھے تھے, پچھلی جو انویسٹمنٹ کا MOU سائن ہوا تھا البیک چکن کا, وہ البیک چکن تو ابھی تک پاکستان میں کسی نے نہیں کھایا. لیکن اگر ہم یہ امریکہ کی انویسٹمنٹ کی بھی بات کریں, اس سے یاد آیا, اور یہ سوال بھی حکومت سے جو ہے وہ پوچھنا پڑتا تھا کہ امریکہ سے تو انویسٹمنٹ آئی تھی. ایک عدد شخص تھے, ان کا نام تھا جینٹری بیچ. آپ سب سے بھی ملوایا تھا, وزیر اعظم سے بھی ملوایا تھا, پوری کابینہ سے بھی ملوایا تھا, ہر کسی سے ملوایا تھا. اربوں ڈالر لانے تھے, مائننگ میں انویسٹمنٹ لانی تھی, ہوٹل بنانے تھے. کہاں ہے جینٹری بیچ؟ یہ ویسے تو میٹنگ نہیں تھی نا, ہر نیوز بلیٹن میں 2-2, 3-3 دن جینٹری بیچ کی انویسٹمنٹ چل رہی تھی. کہاں ہے؟ حکومت جواب دے. وہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو یہ ہم کیوں مانے؟ میں جواب دیتا ہوں. وال سٹریٹ جرنل میں جینٹری بیچ پہ پورا بڑا مضمون. وال سٹریٹ جرنل دنیا کا سب سے بڑے اخباروں میں سے ہے کہ یہ بندہ ہے, دنیا کے ملکوں میں پھرتا ہے, اپنی ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشنز دکھاتا ہے, اور ایفیکٹولی وال سٹریٹ جرنل اس کو ایک فراڈ کہہ رہا ہے. پاکستان, یہ مضمون میں آپ کو بھیج دوں گا بعد میں. پاکستان کی حکومت اگر ایسے بندے کے ساتھ سارے جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ہولڈرز کو ملوا رہی ہے, تو اگر اس پہ اتنے بڑے مضمون لکھے جا رہے ہیں کہ وہ فراڈ ہے, اس پہ میرے خیال میں کیس بھی ہوئے ہیں, تو اب اس کا کیا جواب دے گی؟ اس سے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب نے, یہ آپ حرکتیں دیکھ لیں یا ان کی دوسری بات دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یا لوگ اپنی 20-30% دولت واپس لائیں یا ہم 2-3 لوگوں کو پکڑ لیں گے. تو اگر یہ مل کے ہماری انویسٹ ان پاکستان اسٹریٹجی ہے کہ یا جو ہے اپنے پیسے واپس لے آؤ یا ہم کسی کو پکڑ کے غائب کر دیں گے, تو ویسے کمال کی بات ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں انہی چیزوں کی وجہ سے تو جو پاکستان کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اپنا پیسہ باہر نکال رہے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بھی اتنی انوکھی ہے جتنی یہ لوڈ شیڈنگ اسٹریٹجی ہے. آخری بات جی, پھر میں سلمان صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. ہر روز ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک ماڈل آف گڈ گورننس ہے. مطلب ایک حکومت گلف سٹریم G550 جیٹ لے رہی ہے جو دنیا میں کوئی حکومت نہیں لیتی, کہ اگر پوری ملک میں ایک حکومت ہے جو کہ گڈ گورننس کر رہی ہے تو وہ پنجاب کی حکومت ہے. اور سب سے زیادہ چرچا وہاں پہ ہیلتھ ریفارم کا ہو رہا ہے. ہاں, ایک ہیلتھ ریفارم تو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ پنجاب میں میں نے سیاست میں آنے سے پہلے کام کیا, کہ 4000 BHUs میں یہ ریفارم آ گیا کہ سب کا نام مریم کلینک
تو ہے وہ رکھ دیا گیا، لیکن پنجاب کے ہاسپٹلز میں آپ نے دیکھا ہے، وہ کہانی آپ نے سنی ہے کہ سرنجز ری یوز ہو رہے ہیں اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس کا 600-700 بلین کا ہیلتھ بجٹ ہوگا. جب آپ کا فوکس بی ایچ یوز پہ مریم نواز شریف کا نام لکھنا ہوگا تو پھر یہ تو ہوگا. آج رپورٹ آئی ہے کہ راول پنڈی میں بچوں کو ٹیکسٹ بکس نہیں پہنچی. یہ میں آپ لوگوں کی رپورٹس بتا رہا ہوں. جب آپ کا فوکس گلف سٹریم جیٹس پہ ہوگا، جب آپ کا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے حقوق کو پامال کرنے پہ ہوگا، تو پھر عوام بجلی میں بھی سفر کرے گی، پھر عوام جو ہے وہ مہنگائی میں بھی سفر کرے گی، پھر عوام پیٹرول میں بھی سفر کرے گی، اور پھر جو ہے وہ عوام یہاں پہ بھی سفر کرے گی جو ہیلتھ سروسز انہیں آفر ہو رہی ہے. اینڈ میں ایک سجیشن مان لیں وہی دیتا ہوں کہ یہ ضرور اس پہ نظر رکھیں کہ جمعے کو تقریر شہباز شریف نے کرنی ہے یا پھر اورنگزیب یا علی ملک صاحب نے کرنی ہے. اگر شہباز شریف نہیں کر رہے تو ضرور اپنی ٹینکس جو ہیں وہ بڑھا دیں. ٹھیک ہے جی، شاید کچھ ہزار روپے کی بچت ہو جائے. سلمان صاحب. کریم صاحب آپ کچھ فرمائیے. کریم صاحب کوئٹہ سے آتے ہیں ہمارے دوست. الرحمن الرحیم. بلوچستان نیشنل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں. ساجد ترین، جس طرح میرے دوستوں نے، جگڑا صاحب نے، زبیر صاحب نے معیشت کے حوالے سے بات کی ہمارے ملک کی، میں اور راجہ صاحب تو میں ماہر نہیں ہوں معیشت کی، لیکن ایک بات تو ہماری سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے جس طرح میرے اور راجہ صاحب کے اکاؤنٹ میں کوئی اخوندزادہ صاحب اپنا پیسے رکھے اور ہم اس پہ دعویٰ کریں کہ ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالے رکھا ہے. بہرحال بلوچستان تو اس حوالے سے کسی کھاتے میں نہیں ہے. ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، دوسرے کے قرض پہ چلنے والے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کا یہ ساری دار مدار جو ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے. اگر ایک ملک میں، ایک قوم میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، وہاں پہ معیشت آپ کب تک دوسروں کے اس پہ آرٹیفیشل اس پہ چلائے گی جس طرح ہم چلا رہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک یو ای ہمارے ساتھ تھا، پہلے تو بڑا اچھا دوست تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ناراض ہوا، اس نے اپنے پیسے نکال دیا، اور کل کو خدا نہ خواستہ یہ دوسرے دوستوں میں بھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیسے نکال لیتے، تو تب ہماری ملک کا کیا بنے گا. بلوچستان تو ہم کہتے ہیں کہ 75 سالوں سے ہم تو کسی کھاتے میں ہیں نہیں، نہ ہمیں ایک صوبے کے، ہمیں تو ایک کالونی کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. بلوچستان میں پہلے تو کچھ تھا کہ ہماری جتنے بھی ریسورسز تھے، وسائل تھے، مائنز تھے، اس پہ قبضہ تھا. ہم کہتے ہیں یہ سارے اسلام آباد اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مبادلت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. ہمیں ابھی تو ہمارے سیاسی اختیار بھی لیا گیا. یہ جس طرح یہ فارم 47 کہتا ہے جو حکومت کے نام دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایکشن ہوا باقاعدہ اسمبلیوں کا اور سینٹ کے لیے جس طرح یہ اسمبلی لائی گئی، اور وہ جس طرح اس وقت قانون سازی کر رہا ہے، مائنز اینڈ منرل ایکٹ جس طرح پاس کیا، یہ بلوچستان کے کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور وہاں پہ اب اصل قیادت کو، اصل پولیٹیکل ورکرز کو دیوار سے لگا دیا گیا. اس کو جس طرح سارے پاکستان میں ملک کی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان اس ملک میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے اور وہ جیل میں ہے. جرم کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا کس کا جرم کیا ہے. علی وزیر کب سے جیل میں ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ علی وزیر نے ایک تقریر کی تھی، کسی پہ ایک انگلی اٹھایا تھا، اعتراض اٹھایا تھا. یہ وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر مارنگ بلوچ، اس کے خواتین، اس کا سر جرم یہ تھا کہ انہوں نے لاپتہ افراد جو ہزاروں کی تعداد میں ہے ان کے لیے ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی تشکیل دی، اور اس میں وہ تمام لواحقین اس پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے تھے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ پرووائڈ کر دی کہ ہمیں اپنے جو لاپتہ ہے، جو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، وہ یا تو اگر جرم ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے یا اس کو بازیاب کیا جائے. اس کو جا کے 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ مارنگ بلوچ سمیت ہم سینکڑوں کیسز اس پہ لگا دیے وہ جیلوں میں.
यहाँ पे इमान मजारी और आदि परसों मैं राखुनज़ादा हमारे जो थेरी के जो स्पोक्समैन है, हम गए थे इसके वालदा से मिले। जेल में तो इजाज़त नहीं है कि इमाम मजारी ने सिर्फ ये कहा कि हमें अगर बलूचिस्तान से भी कोई किसी का फंडामेंटल राइट्स का इशू हो तो ये बच्ची जो है उस पर आवाज़ उठाती थी, इसके साथ आदि एडवोकेट होता। किस कानून के तहत बंद है? नहीं। अच्छा, इसको मुलाकात भी बंद है। यानी हम इस मुल्क में कह रहे हैं कि इस वक्त ये कानूनी और आईनी असम्बलियाँ बहाल है, कानून बहाल है, तमाम चीज़ें बहाल है। एक मुल्क के सबसे बड़ी जमात का एक सरबराह जो है वो एक सूबे के वज़ीर आला उस जमात का है, वो उसको मुलाकात तक इजाज़त नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान को तो हमने किसी खाते, अब ये पोजीशन आ गई कि वो सारे पाकिस्तान को इस लेवल पे ले जाया जा रहा है। और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए बलूचिस्तान में तो कुछ नहीं हो। एक भी फैक्ट्री नहीं है तमाम बलूचिस्तान में। उसका तमाम ट्रेड का दारोमदार जो था वो आपके बॉर्डर ट्रेड के ऊपर था, एक आप अफगानिस्तान के साथ और एक आप ईरान के साथ। ये तमाम वहाँ के लोगों का अब कहते हैं कि ये लोग पहाड़ों पे क्यों चले गए, ये हज़ारों की तादाद में, ये कहाँ से, ये क्यों, वहाँ पे क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे जब माशियत की ये हालत हो कि आप ये एक सिर्फ मरीम नवाज की एक जहाज़ जो है हमारे सारे डेवलपमेंट बजट जो है इसके बराबर है, जो इन्होंने एक जेट खरीदा है, ये हमारे सारे सूबे का। और वो इस वक्त जो दोनों ट्रेड को उन्होंने बंद कर दिया, अफगानिस्तान के साथ भी ये बॉर्डर, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी था राजा साहब, ये आज से नहीं है, ये सदियों से था, ये ट्रेड हो रहा था ईरान और अफगानिस्तान से। उन दोनों पे उन्होंने उसको बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लोग वहाँ पे फाके के लिए इस वक्त खुदकशी पे आए। यूथ है या इधर खुदकशी कर ले या कोई डाका डाले या जाके उन लोगों से मिले जो पहाड़ों पे चढ़े हुए। और वहाँ पे जो पार्टी जो आईन कानून की बात करते हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इसके सरबराह, इसको तो यहाँ तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने इधर असम्बली के मेंबर थे, यहाँ पे वो कहते हैं मैं तकरीर नहीं कर सकता, तो मेरे यहाँ बैठने का, मेरे लोग मर रहे हैं या तो नौजवान जो है वो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, तो मैं इधर बैठ के क्या करूँ। उन्होंने रिजाइन किया। उस पर आप पाबंदी, केसेस पे केसेस है इसके खिलाफ, सबरी पाबंदी जो है। तो हम समझते हैं कि ये अच्छी बात है कि हमारा मुल्क इस पोजीशन में आ गया। वो पता नहीं पोजीशन पे आ गया या उनकी हालत भी बड़ी ख़राब है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हम सालिसी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पहला काम ये होगा कि मुल्क के अंदर जो है, यहाँ पे ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन लाएगा, यहाँ पे आप बलूचिस्तान के लोगों के जख्मों पे आप कौन मरहम रखेगा, यहाँ के लोगों को कौन नज़दीक लाएगा, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो यही चंद अल्फाज थे। जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब। जी मैं बस इसको राउंड अप करता हूँ। देखिए आपके सामने जो गुफ्तगू हुई झगड़ा साहब की जानिब से, ज़ुबैर साहब और मैं समझता हूँ साजिद तरीन साहब ने बहुत ही अहम बात की है। देखिए हम मईशत को देखते हैं, बड़े बड़े स्टेटिस्टिक्स नंबर्स हिंसों में कि $3 बिलियन आए, $3 बिलियन निकल गए। साजिद तरीन साहब ने आपकी तवज्जो मबजूल कराई है नीचे, बिल्कुल निचली सतह पे, कि बलूचिस्तान में एक भी फैक्ट्री नहीं है। आज 78 साल गुजरने के बाद बलूचिस्तान के अवाम की जो मईशत थी वो तिजारत पर मबनी थी, अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ, वो आपने बंद कर दी, जो भी वजह थी। तो हमने ये सोचना है बतौर पाकिस्तानी कि आम इंसान जो पाकिस्तान में बसते हैं उनकी मईशत क्या है। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि स्टेट बैंक के पास $3 अरब यहाँ से आ जाएं, $4 अरब कहीं और से आ जाए, लेकिन उसका क्या असर पड़ रहा है उस शख्स पे जो तिजारत करता था पेशीन में या तुर्बत में, या जिसका आना जाना था अफगानिस्तान, वहाँ से वो मेवा लाता था, चिगोज़ा लाता था, बेचता था। उसकी मईशत, असल मईशत वो है मेरे लिए। वो इंसान अगर भूखों मर रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ जा रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि क्या बलूचिस्तान में, फाटा में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह, आज़ाद कश्मीर, जीबी में जो गरीब है उसका चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि अमीर तर हो रहा हो, आपके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हों, लेकिन गरीब तर हो रहा हो। ये दोनों चीज़ें हमारे मुल्क में तवातुर से होती रही हैं। और इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जिस मुल्क में कानून नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ मुसावात नहीं होगी, वहाँ हुकूक नहीं होंगे, वहाँ आवाज़ दबाई जाएगी। गरीब के लिए जो आवाज़ उठती है उसको दबा दिया जाता है।
وہ ایوان مزاری کی آواز ہو، وہ مارنگ بلوچ کی آواز ہو، وہ علی وزیر کی آواز ہو، وہ آواز جب دبائی جاتی ہے تو اس غریب کی معیشت بھی دب جاتی ہے۔ آواز کا اور معیشت کا گہرا تعلق ہے۔ جب آپ آواز نہیں اٹھنے دیتے تو پھر آپ اس شخص کی معیشت کو بھی کچل دیتے ہیں، اس کا چولہا آپ کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے۔ تو جب باتیں آپ کو بتائیں جھگڑا صاحب نے اور زبیر صاحب نے، کس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھایا گیا، پرانا جو ذخیرہ تھا اس کو بڑی ہوئی قیمت پر بیچنے کی اجازت دی گئی۔ ایک ہفتے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 19 ارب روپیہ جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جیب میں گیا صرف ایک ہفتے میں، اور اگر آپ اس پورے عرصے کو دیکھیں تو یہ سینکڑوں ارب روپے بن جاتا ہے، اور یہ پیسہ آپ کی میری جیبوں سے نکلا۔ موٹر سائیکل میں جو پیٹرول ڈلواتا ہے، جو گھر میں چولہے میں فرنس آئل استعمال کر رہے ہیں، ان سب کی جیبوں سے یہ پیسہ نکل کر ان امیروں سیٹھوں کی جیبوں میں گیا، اور یہ اس کا کرنے والا کون ہے؟ یہی فارم 47 حکومت، کیونکہ یہ انہی لٹیروں میں سے اٹھی ہوئی حکومت ہے۔ یہ عوام کی حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے لیے حکومت نہیں ہے، یہ ایک لوٹ کا نتیجہ ہے یہ حکومت، اور اس نے لوٹ ہی کو بڑھاوا دینا ہے۔ یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے پچھلے 1 ماہ 40 دنوں میں۔ تو یہ ہے وہ صورت معیشت کی۔ میں چونکہ کچھ تعلق رکھتا ہوں وکالت سے، کارپوریٹ وکالت سے، میں آپ کو پورے وثوق سے اور اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے سرمایہ کار اس وقت اس ملک میں مزید سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کو ایک بربریت زدہ ملک سمجھتے ہیں، یا قانون نہیں ہے۔ یہاں سے لوگ پیسہ باہر اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ کل ان کا جو پیسہ ہے اس پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ان کو عدالت سے داد رسی ملے گی۔ یہاں کوئی قانون ہے، رول آف لا ہے جو ان کو تحفظ دے گا۔ تو کیوں میں اپنا پیسہ ایک ایسے نظام میں ڈالوں جہاں عدالتیں منہدم ہو چکی ہیں، جہاں مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے؟ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے آئے ہیں، ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ہماری جد و جہد، یہ غریب کی جد و جہد ہے، یہ معیشت کی جد و جہد ہے، یہ سرمایہ کاری کی جد و جہد ہے۔ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فیکٹریاں لگیں، بلوچستان میں ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے فیکٹریاں لگیں، وہاں کے عوام خوشحال ہوں جن کے ساتھ 78 سال سے ناانصافی کی گئی ہے۔ تو یہ تمام جو معاملہ ہے یہ ملا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے جمہوریت کو تو دبا دیا، ہم نے آزادی اظہار کو دبا دیا، ہم نے الیکشن لوٹ لیے لیکن معیشت ترقی کر رہی ہے، دیکھو سب ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ الیکشن لوٹیں گے، عدالتوں کو بند کریں گے، صحافت کو بند کریں گے تو معیشت بھی ڈوبے گی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اعلانور وزیر ہو، آپ نے بات کی کہ حکومت ذمہ دار ہے، تو کیا آپ کے خیال میں حکومت ذمہ دار ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس ملک کی ایک حقیقت ہے، لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتی۔ جو اپنا چہرہ عطا کرتے ہیں اس تاریک نظام کو، وہ اس نظام کو چھپاتے ہیں نا، وہ اس کا ماسک ہیں، تو ان کو بہرحال سزاوار ہم قرار دیں گے، ان کو بھگتنا پڑے گا اپنے کیے کو۔ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں مجبور محض ہوں، تو کیوں بیٹھے ہو پھر عہدے پر، کیوں بیٹھے ہو، کیوں ہو حکومت میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے ڈور کھنچتی ہے اور آپ کو کرنا پڑتا ہے جو آپ کرتے ہیں، تو گھر چلے جائیے، مت بیٹھیے وہاں، اپنے ضمیر کی آواز کو سنیے اگر کوئی ضمیر زندہ ہے۔ اچھا، بڑے بڑے ملک ہل کے رہ گئے ساری کشیدگی کی صورتحال میں سلمان اکرم راجہ صاحب، سو آپ سمجھتے ہیں ایک طرف تو معاشی مشکلات ہیں اور دوسری طرف سفارتی کامیابیاں بھی پاکستان کی کو مل رہی ہیں جس کی پوری دنیا معترف ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے، اور کیا صدر ٹرمپ کا متوقع ہے جو دورہ، سمجھتے ہیں کہ اس کو دورہ کرنا چاہیے پاکستان کا اور معاہدہ ہونا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ معاہدہ بالکل ہونا چاہیے۔ ایک دیرپا امن جو ہے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، پاکستان، افغانستان، ایران، ان سب ممالک میں ہونا چاہیے۔ ہم صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں وہ غیر اہم بات ہے، لیکن امن یہاں ہونا چاہیے۔ اور جو پاکستان کا رول ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک قدرت نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہمارے دیرینہ تعلقات چین سے بھی تھے، سعودی عرب سے بھی تھے، ایران سے بھی تھے، ان تمام تعلقات کو ہم بروئے کار لائے ہیں اور لانا چاہیے تھا، یہ ہمارا فرض تھا۔ ایسے موقع پہ کہ ہم ایک صلح جوئی کا کردار ادا کرتے تو یہ ہمارا فرض تھا جس کو ہم شاید پورا کر رہے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے نبھا پائیں اور اللہ تعالیٰ اس خطے کو امن عطا کرے۔ میں ایک جواب ضرور دینا چاہوں گا، یہ جو انہوں نے کویشچن پوچھا تھا نا کہ خطے میں اور باقی، بالکل مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں خوشی ہے یہ ڈپلومیٹک سکسیس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈیا نے کتنا پیٹرول بڑھایا، بنگلہ دیش نے کتنا بڑھایا، سری لنکا نے کتنا بڑھایا، نیپال نے کتنا بڑھایا، یہ بڑا فنڈامنٹل ہے۔
کہ بھائی پاکستان کیوں اتنا آگے جا کے بڑھا رہا ہے, ہمارے تو تعلقات بھی اچھے ہیں. دیکھیے زبیر صاحب نے جو بنیادی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ صرف اس لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھی تھی کہ بین الاقوامی قیمت بڑھ گئی تھی, اس سے بڑھ کر ٹرمپ کے حساب کے آنے سے چونکہ وہ تو بانی پیٹی نہیں, دیکھیے وہ آئیں یا نہ آئیں یہ ان کا معاملہ ہے. علیمہ خان صاحبہ نے آپ کے کردار پر سوالیہ نشان اور بیرسٹر غور صاحب پر بھی کافی الزامات لگائے ہیں کہ جب کوئی جلسہ منسوخ کرنا ہو ملاقات بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب ان کے علاج کا معاملہ ہو تو یہ تمام جو عہدے داران ہیں یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہاں آتے نہیں ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اپنے عہدوں سے دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے اس سے مجھے مکمل طور پہ اختلاف ہے. انہوں نے غلط کہا ہے, خلاف واقعہ باتیں کی ہیں اور یہ میں نے ان سے کہہ دیا ہے آج. اور میں بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس عہدے پہ نہ بیٹھنے کا کبھی خواہش مند تھا نہ اب ہوں. 3 بار میں عمران خان صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں یہ کام کرنا چاہتا. جب انہوں نے مجھے مقرر بھی کیا تھا, میرے منع کرنے کے باوجود کیا تھا, میں ایک لمحے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک فرض ہے جو مجھ پہ ڈالا گیا ہے, اس فرض کو میں نبھاؤں گا. علیمہ خان صاحبہ کو اگر یہ شکایت ہے کہ 9 اپریل کا جلسہ کیوں منسوخ ہوا, تو میں باق بوانگے دوہل کہتا ہوں کہ ہم نے ٹھیک کیا وہ جلسہ منسوخ کر کے, بالکل ٹھیک کیا. اور سن لیجئے کیوں ہم نے وہ جلسہ منسوخ کیا, اور اس کی تائید عمران خان نے جیل سے کی ہماری منسوخی کے بعد. وہ اس لیے منسوخ کیا ہم نے جلسہ کہ اگلے دن 9 اپریل کو یہ اطلاع تھی, یہ اعلان تھا کہ سفارتکار اسلام آباد اس علاقے میں آ رہے ہیں. یہاں پہ شاید صدی کی سب سے بڑی کانفرنس جو تھی وہ ہونے جا رہی تھی. ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں, اس پروسیس کو, اس کا ساتھ دیں, نہ کہ یہ کہ اس علاقے میں اس خطے میں کوئی گڑبڑ کا امکان ہو جس کی وجہ سے سفارتکار یہاں آنے سے انکار کرتے اور ایک موقع جو امن کو مل رہا تھا وہ موقع ضائع ہو. ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھ کے اس بات پہ غور کیا. ہمارے تعلقات ہیں, ہمارے روابط ہیں مختلف سفارتکاروں کے ساتھ, وہ ترکی کے ہوں, وہ سعودی عرب کے ہوں, وہ ایران کے ہوں, ہمارے سب سے روابط ہیں. اور ہم جانتے تھے کہ ان سب کی خواہش کیا ہے. ان سب کی خواہش یہ تھی کہ ایک پرامن ماحول میں اسلام آباد کے علاقے میں یہ کانفرنس منعقد ہو. لہٰذا ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کو کرتے وقت ہم نے بالکل حکومت سے یہ کہا کہ عمران خان کو علاج کی جو سہولت ہے جو ان کو ملنی چاہیے, جو ان کا حق ہے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں, وہ ان کو دیا جائے. ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے دیا جائے, ان کے خاندان کو, ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا جائے. لیکن ہم اس دن کوئی دھمکی نہیں دے سکتے تھے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے تھے کہ ملنے دو ورنہ کل ہم آ رہے ہیں, ہم درہم بھرم کر دیں گے اس ماحول کو. یہ کرنا پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوتا, امت کے مفاد کے خلاف ہوتا, عالمی امن کے خلاف ہوتا. ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, اور جو کچھ یہ کہا گیا کہ سہولت کاری کی, ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہم نے اپنے ایمان سے, اپنے وثوق سے, سچے جذبے کے ساتھ ٹھیک فیصلہ کیا, اور ہم اس پر کھڑے ہیں. سر شیر عبد المروت صاحب نے سر شیر عبد المروت صاحب نے آج علیمہ خان کی حمایت کی ہے, اور ساتھ ہی وکلا پر الزام جی مشال یوسف زئی نے بھی حمایت کی ہے. یہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آج وہ تمام $1 ارب لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے. دیکھیں یہ فضول باتیں ہیں. یہ تمام باتیں آج آپ کو خوش ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ آج علیمہ بی بی کے بیان کے بعد شیر افضل, مشال یوسف زئی سب ایک پیج ہیں. یہ اس بیان کی جو افسوسناک صورتحال ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اور میں نے اس کا تذکرہ علیمہ بی بی سے کر دیا ہے کہ ان کی بات جو تھی, اور جو نورین آپا کا اس سے پہلے جو ٹویٹ تھا, یہ بالکل بے محل تھا اور معاملات کو سمجھے بغیر کہا گیا ہے. مجھے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خاصی ایکٹیو ہیں. جی آپ کی جماعت کی طرف سے بھی ایک پارلیمانی بورڈ قائم کیا گیا ہے. اس بورڈ کی سربراہی جو ہے ہمیں اطلاع دی تھی کہ شاید فردوس شمیم نقوی صاحب کے سپرد ہونی تھی, جب انہوں نے وہ بورڈ قائم کرنا تھا. اور آپ کے اس بورڈ قائم کرنے کے بعد جو کارکنان ہیں ان میں بھی شدید تحفظات ہیں, اور آپ کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے اندر بھی تحفظات ہیں. تو یہ بورڈ قائم کس نے کیا, اور دیکھیں کو ریموو کس نے کیا؟ نہیں, فردوس شمیم نقوی کا کوئی آئینی کردار نہیں تھا. ان کو میں نہیں کہا تھا کہ اس میں معاونت کریں. دیکھیں ہمارا جو آئین ہے پی ٹی آئی کا, اس کے تحت تمام ریجنز کے جو پارلیمانی بورڈ ہیں وہ اس ریجن کے صدر نے قائم کرنی ہوتی ہیں. لہٰذا قیوم نیازی صاحب آزاد کشمیر کے عمران خان صاحب کے مقرر کردہ صدر ہیں, کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. یہ جو بورڈ قائم ہوا یہ قیوم نیازی صاحب نے خواجہ فاروق صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے قائم کیا. 31 سیٹیں ہیں اے جے کے اسمبلی کی. ان 31 سیٹوں کے لیے جو لوگ بورڈ میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں جا رہی ہے. تو ظاہر ہے ہم سینکڑوں لوگوں پر مشتمل بورڈ نہیں بنا سکتے تھے. ان سے مشورہ کیا گیا, جو نقوی صاحب کے کوئی کا خیال تھا وہ بھی ان تک پہنچ گیا. لکھ کے نقوی صاحب نے اپنی رائے ان کو دے دی تھی,
اس سب کے بعد ایک بورڈ بنا، اس میں مزید مشاورت بھی ہوئی، پارٹی کے جو پرانے عہدیداران ہیں جن کا تعلق کشمیر سے رہا ہے ان سے بھی رائے لی گئی اور ایک بورڈ قائم ہو گیا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اسلام آباد کے لیے ایک بورڈ بنا تھا، کل آپ دیکھیں گے پنجاب کے لیے بنے گا تو ضرور شکایت ہوگی، جو اس بورڈ میں نہیں ہوں گے وہ 10 20 30 لوگ ضرور شکایت کریں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان شکایات کا ازالہ کریں، ایک اپلیٹ بورڈ ہم اس بورڈ کے اوپر بنائیں گے، اگر کسی کو اعتراض ہوا اس بورڈ کے دیے گئے ٹکٹوں پر تو ایک اپلیٹ بورڈ بھی ہوگا۔ سلمان اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کے تحت جو اپنے فوجی دستہ بھیجا ہے، کیا اس حوالے سے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب بھی اس کو معذرت کر چکے تھے اور نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے اس پہ معذرت کی تھی۔ میری دانست میں، میرے علم کے مطابق یہ بات پارلیمان میں نہیں آئی اور کسی باضابطہ طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔ وہ خاتون سے بتائیے گا، علیمہ خان کل پارٹی سے تھوڑی بدزن نظر آتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان کی بہنوں میں دوری ہے؟ یہ کوئی غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے لوگ پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو، اس جماعت کو ہر وقت جو ہے برسر پیکار ہونا چاہیے، ہر وقت سڑکوں پہ ہونا چاہیے، وہ خواہ کوئی عالمی کانفرنس ہو، امن کا معاہدہ ہو، امن کا امکان ہو، ہمیں بہرحال سڑکوں پہ ہونا چاہیے۔ جو پارٹی کے میں سمجھتا ہوں مدبر لوگ ہیں اور جو ہمارے الائنس کے جو ہمارے رہنما ہیں اچکزئی صاحب، علامہ ناصر، ان سے بڑی تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی یہ 9 اپریل کے جلسے کے حوالے سے، اور اس پہ اتفاق رائے تھا اچکزئی صاحب کا، علامہ ناصر کا، دیگر جو ہمارے ٹی ٹی اے پی کے عمائدین ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، اور پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی، تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا ہمارا۔ اب اس حوالے سے اگر کوئی رائے علیمہ بی بی کی یا کسی بہن کی اس سے مختلف ہے تو ان کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، لیکن ہم اپنے فیصلے پر اور اپنی رائے پر بالکل قائم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، پاکستان کا مفاد، خطے کا مفاد، امت کا مفاد اور ہماری پارٹی کا مفاد اس فیصلے سے آگے بڑھا ہے، پیچھے نہیں ہوا۔ مردان کے اندر سر جلسہ ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ کے پی کے اندر جلسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس سے کوئی ہمیں نتائج نہیں حاصل ہوں گے۔ دیکھیں، یہ بھی ان کی رائے ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جو اس دن ملاقات ہوئی سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے، یہ بڑا اہم ہے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اس وقت چل رہی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا جب سلمان صفدر صاحب اڈیالہ جیل کے اندر گئے ہیں۔ ان کے وہاں جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 9 اپریل کو جلسہ نہیں کرنا، لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ سلمان صفدر صاحب ان کے ساتھ تھے، سلمان صفدر صاحب نے ان کو بتایا 9 اپریل کا ایک جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے راولپنڈی میں۔ انہوں نے اخبارات ظاہر پڑھے ہوئے تھے، ان کو امن مشن کے بارے میں بھی پتا تھا، کانفرنس کے بارے میں بھی کچھ مزید معلومات ان کو سلمان صفدر صاحب نے دیں، اور یہ تمام باتیں سننے کے بعد خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اس جلسے کو منسوخ کر دو۔ اس وقت تک پولیٹیکل کمیٹی یہ کر چکی تھی یہ کام۔ جب سلمان صفدر صاحب باہر آئے ہیں اڈیالہ جیل سے، آتے ہی انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ اور کسی بات سے پہلے ایک بات جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، ارجنسی ہے اس حوالے سے، لہٰذا میں آپ سے اور سہیل آفریدی صاحب سے دونوں سے کانفرنس کال پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب کا ایک اہم ترین پیغام ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے چند منٹ کے بعد کانفرنس کال پھر ہم نے کی، جس میں سہیل آفریدی صاحب اور سلمان صفدر صاحب تھے، اور اس کانفرنس کال میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کل جلسہ مت کیجیے راولپنڈی میں، اس عمل کو سپورٹ کیجیے جو امن کے حوالے سے عمل جاری ہے، اور 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں کہیں جلسہ کر لیجیے۔ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت آئی۔ تو جو مردان میں جلسہ ہو رہا ہے وہ اس ہدایت کے تابع ہے، اس ہدایت کی روشنی میں، اور دیکھیں بالکل اس کا اثر ہے اور فائدہ ہے۔ یہ کہنا کہ جلسہ صرف راولپنڈی میں ہوگا یا اسلام آباد میں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے، میری سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے راولپنڈی میں اکٹھے ہو کر پھر کہیں حملہ کرنا ہے، آپ نے اسلام آباد میں کھڑے ہو، ہم نے نہیں یہ کرنا۔ عمران خان صاحب نے جو مزید بات کہی، انہوں نے کہا کہ مجھے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر پر مکمل اعتماد ہے، میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے قبول کی کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، یہ میچور لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، ہر کام ان سے مشاورت کے ساتھ کیا جائے۔ تو بالکل ہماری مشاورت اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر سے ہے، ہر روز ہوتی ہے۔ کوئی اس وقت ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی شہر پہ یلغار کی جائے۔ ہم ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں۔ جو بات آج ہم نے آپ کے سامنے کی معیشت کے حوالے سے،
आइन के हवाले से, अदालतों के हवाले से, वो हम करते रहेंगे। 17 तारीख को हम एक वकला का ऑल पाकिस्तान जिरगा बुला रहे हैं। सियासत ये है। हम उसके बाद सहाफ़ियों का जिरगा बुलाएंगे, हम किसानों का, मजदूरों का, स्टूडेंट यूनियंस का जिरगा बुलाएंगे। पूरे पाकिस्तान के हर तबके के लोगों को हम मुतहरिक करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि सियासत सिर्फ ये है कि एक ट्रक पे चंद लड़के गुलेले लेकर किसी शहर में दाखिल हो जाएं तो उसको सियासत की अलिफ बे नहीं पता। ये सियासत नहीं है। इस तरह ना पाकिस्तान हासिल हुआ था, ना दुनिया में कहीं और इनकलाब आया है। इनकलाब और एक दिन की शोबदाबाजी में बहुत फर्क है। हम एक ऐसी हिकमत अमली पर चल रहे हैं जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की जानिब लेकर जाएंगे। हमारे पास वो लोग मौजूद हैं, वो चकजई साहब हों, अल्लामा साहब हों, हमारे दीगर रुफ़का हों, जो सियासत में दिहाइयाँ गुजार चुके हैं, जो समझते हैं इस मुल्क के निज़ाम को, जो जानते हैं कब टकराना है और कब कौन सी सियासत करनी है। तो हम ठीक फैसले करते रहेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे और एक लम्हे के लिए भी किसी को इस ओहदे का शौक नहीं है। राजा साहब, आपने कहा कि और साथियों पे शाहिद खटक ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है कि हमने महमूद खान चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास से इख्तियार लेना है, उनकी वजह से बहुत सारी चीजें वो नहीं हो रही और